أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم والمهدي الموعود عليه الصلاة والتسليم وعلى آلهما وأصحابهما أجمعين أما بعد فقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين صدق اللہ العظیم. سورہ توبہ آیت نمبر 13. عزیزان محترم، رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ ایک مومن بندے کو عبادتوں کی وجہ سے اللہ کی رضامندی کا عادی بنا دیتا ہے. تقوی اور پرہیزگاری کا جوہر اس میں مکمل پیدا کر دیتا ہے. بندہ جب اخلاص اور محبت کے ساتھ عبادتیں کرتا ہے تو بخشش اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مقدر فرما دیتے ہیں. میرے پیارے بھائیوں، جن مقدس ہستیوں کی زندگیاں پوری کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادتوں میں گزرنے کے باوجود ان کا ڈر اور خوف یہ تھا کہ پوری زندگی روتے روتے گزار دیے، ہمیشہ کے خوف میں مبتلا کہ کہیں چھوٹی غلطی نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض نہ ہو بیٹھے. اور ہم آپ ہیں کہ کچھ کرتے بھی نہیں، عبادتیں بھی ویسی نہیں جیسی عبادتیں ہونی چاہیے. کمپیر اگر کریں تو ہمارا تو شمار ہی نہیں ہوگا کہ عبادتیں جسے کہتے ہیں عبادت. لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہے کہ اخلاص اور محبت کے ساتھ تھوڑے عمل پر بھی راضی ہونے والی ایک ہی ذات ہے، اللہ. تو ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں، پھر کیوں بے خوف ہیں، ڈر کیوں نہیں ہے؟ یہ اہم ترین محاسبہ ہے. اور جان رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف سب سے بڑی نعمت اور دولت ہے. اور بے خوف ہو جانا، نڈر ہو جانا، یہ سب سے بڑی لعنت اور پھٹکار کی بات ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ توبہ کی آیت نمبر 13 کے آخری حصے کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ فاللہ احق، اللہ ہی سب سے زیادہ حق رکھتا ہے کہ ان تخشوہ، کہ تم اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر تم واقعی مومن ہو. تو ڈر اور خوف یہ بہت بڑی دولت ہے. اگر اس کو ہم سمجھ لیں، سمجھنے کے بعد ہمیشہ ڈر اور خوف کے ساتھ جئیں تو تھوڑا عمل، تھوڑی عبادتیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر مجبور کر دیں گے. مہربان ہو جائے گا کہ تھوڑے سے عمل کے باوجود یہ بندہ ڈرتا تھا، یہ بندہ خوف میں مبتلا رہتا تھا. تو خوف کی خوبصورت تعریف پہلے آپ کے سامنے کر دیتا ہوں. خوف کسے کہتے ہیں؟ بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیفینیشن ہے، ذرا غور سے سنیے. خوف سے مراد دل کی وہ کیفیت جو کسی ناپسندیدہ کام کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہوتا ہے، اسے خوف کہتے ہیں. مثلا پھل، فروٹ، ترکاری وغیرہ کاٹنے سے پہلے اس بات کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں چھری سے ہاتھ زخمی نہ ہونے پائے. یہ خوف ہے. خوف خدا کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے نیازی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی، اس کی گرفت، اس کی پکڑ اور اس کی طرف سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر انسان کا دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے تو اسے خوف کہتے ہیں.
حاضرین محترم، قرآن پاک میں دو لفظ آئے ہیں، ایک ہے خوف اور دوسرا ہے خشیت۔ میں نے جس آیت شریفہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خشیت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں چیزوں کے لیے قرآن پاک میں خوف اور خشیت کا ذکر کیے ہیں۔ دونوں کے معنی اردو میں ڈر کے ہی لیے جاتے ہیں، ڈر اور خوف کے، دونوں کے لیے خوف اور ڈر کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے۔ لیکن جیسا کہ اردو میں دونوں کا ایک ہی معنی ہے، لیکن در حقیقت دونوں میں بہت فرق ہے۔ خوف الگ ہے، خشیت الگ ہے۔ چلیے اس کا بھی میں آپ کو تعریف اچھی کر کے بتاتا ہوں۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ مفردات القرآن میں لکھتے ہیں کہ خوف کسی چیز کے آثار اور نتائج سے آنے والے خطرے کا اندیشہ کر لینا، جیسے کسی دشمن یا درندے یا تکلیف دہ چیز سے ڈرنا خوف کہلاتا ہے۔ اس کی ضد ہے امن، جیسے کہ وَآمَنَهُم مِّن خوف، ہم نے انہیں خوف سے امن دیا۔ خشیت کی تعریف سنیے، دونوں میں بڑا زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ خشیت اس ڈر کو کہتے ہیں جو کسی ذات کی انتہائی عظمت اور محبت کی وجہ سے پورے ادب کے ساتھ پیدا ہوتی ہے۔ اس ڈر کو خشیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ اس ذات کی رضامندی اور اس ذات کی خوشی کی ہر وقت فکر لاحق رہتی ہے، اور ہر وقت ناراضگی کے تصور سے بھی وہ انسان کانپنے لگ جاتا ہے۔ یہی ڈر، خشیت بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ اقدس میں کامل، مکمل، ولی، دوست اور قریبی انسان بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے آقا حضور اکرم نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اکثر یہ دعا فرماتے تھے۔ خوف میں اور خشیت میں بہت بڑا فرق ہے۔ تو خشیت، جس ڈر میں آسان سے الفاظ میں سمجھ لیجئے کہ خشیت کے معنی یہ ہے کہ اس ڈر میں ادب حد درجے ہو، بس اتنا ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ڈر بھی اتنا ہو کہ ادب بہت زیادہ اس پر غالب رہے۔ تو اللہ کے نبی ایک دعا فرماتے تھے، کیا کہ اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بیننا و بین معاصیک، یعنی اے اللہ میں تجھ سے تیری خشیت، ڈر مانگتا ہوں جس کی وجہ سے تو ہمارے درمیان اور گناہوں کے درمیان حائل ہو جا۔ تو یہ خشیت کے اور خوف کے تعریف معنی تھے، آپ کے سامنے رکھا۔ اب ڈر اور خشیت کی بات ہے۔ ڈر بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ عموماً لوگ رنج و الم کو، غم کو ایک آفت سمجھتے ہیں۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ غم اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ غم ملتے ہی، غم اس کو ملتا ہے جس کو اللہ چنتا ہے، اور غم ملتے ہی بندہ اللہ سے جڑ جاتا ہے، قریب ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ثبوت کے لیے میں سید الشہداء سیدنا حضرت امام حسین شہید کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک فرمان رکھتا ہوں۔ آقا فرماتے ہیں کہ بکاء العیون و خشیت القلوب رحمت من اللہ، آنکھوں کا گریہ و زاری کرنا، آنکھوں کا رونا اور دلوں کا لرزنا، تڑپنا، ڈرنا، خشیت، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ دونوں صفتیں اللہ مہربان ہو تو وہ بندے میں اللہ تعالیٰ ودیعت کرتا ہے، ڈال دیتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ جن ہستیوں کو اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بٹھا کر اسی دنیا میں ارشاد فرما دیا تھا کہ تم جنتی، تم جنتی، تم جنتی، قطعی جنتی ہو گئے، ان میں کی اول ہستی امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جیسا کہ
ایک حدیث شریف میں بھی آیا کہ الایمان بین الخوف والرجا، ایمان نام ہے خوف اور امید کے درمیان کی صفت کا، وہ جو سچویشن ہوتی ہے، امید بھی ہونا خوف بھی ہونا، تو خوف اور امید کے درمیان جو کیفیت ہوتی ہے اس کا نام ہے ایمان۔ امید بھی ہو اتنی ہی اور خوف بھی ہو اتنا ہی۔ تو اس کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک خوف اور امید آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہو جائے گا کہ ایک شخص کے علاوہ سب کی بخشش ہو گئی، ایک شخص کے علاوہ۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے ڈر ہے کہ وہ ایک شخص میں نہ ہو جاؤں۔ کتنی بڑی بات ہے، سب کی بخشش ہو گئی لیکن ایک بندے کی نہیں، تو وہ بندہ میں نہ ہو جاؤں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ صرف ایک بندے کی مغفرت ہوئی ہے، سارے کے سارے لوگوں کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو مجھے امید ہوگی اللہ کی رحمت سے، اللہ کی مہربانی سے، اللہ کے فضل سے کہ وہ مغفرت پانے والا میں ہوں۔ تو یہ بہت بڑی صفت ہے خوف اور امید کی۔ اس سے یہ پوری باتیں سنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہی صفات، یہی خوف، یہی خشیت ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ قیامت کا قریبی زمانہ ہے، اکثریت کا عمل منافقانہ ہو گیا، بے خوف ہو گئے، نڈر ہو گئے، جیسا کہ احادیث میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے قریبی زمانے میں سنت بدعت ہو جائے گی، بدعت سنت ہو جائے گی۔ آج صورتحال وہی ہے۔ تو اکثریت کو دیکھ کر، میجارٹی کو دیکھ کر پورا کٹم کا کٹم کر رہا ہے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، حساب تنے تنہا دینا ہے، اس لیے ڈرنا چاہیے۔ خشیت اور خوف کو کبھی بھی اپنے سے دور نہیں ہونے دینا چاہیے۔ ایک حدیث شریف رکھتا ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت سے جس بندے مومن کی آنکھ سے آنسو نکلے، اگرچہ کہ وہ مقدار میں اس قدر کم ہو کہ مکھی کے سر کے برابر بھی ہے، پھر وہ آنسو بہہ کر اس کے چہرے پر پہنچ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس چہرے پر دوزخ کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بہانا چاہتے ہیں رحمت کے لیے، مہربانی کے لیے، بخشنے کے لیے۔ اب دیکھیے ایک اور فرمان رکھتا ہوں، حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، یہ بڑی خاص بات ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مولا کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے خلیفہ خاص ہیں، معرفت کے امام ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جتنا ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں، مہربانیوں کا انعام و اکرام ملتا، اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ڈرتے۔ رحمتوں اور مہربانیوں کے انعام کی کب ملیں گے؟ جب اللہ وہ بندہ عبادت گزار ہو، اللہ کا مطیع فرما بردار ہو، حد درجے متقی پرہیزگار ہو، تو اللہ تعالیٰ انعاموں کی بارش کریں گے۔ تو جب زیادہ ملتے جاتے ہیں تو وہ اور ڈرتے جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے نا، کھاتا بالکل کم ہے، ایسی صورت میں تو صرف ایک ڈر ہی ہے، خوف ہی ہے، اور ڈر کے بعد جو اللہ کی خشیت، محبت میں جو آنسو نکلتا ہے، شاید وہی ہمیں نجات دلا دے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، وہ فرماتے تھے کہ عام لوگوں کا ڈر، عام لوگوں کا اللہ تعالیٰ سے ڈرنا اتنا ہی کافی ہے کہ منع کردہ، حرام کردہ باتوں سے، چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہے۔ اے کاش میں بھی انہی میں سے ہو جاتا، یہ کہے اور بہت بڑی ہستی ہونے کے باوجود کہیں کہ عام لوگوں میں میرا بھی شمار ہو جاتا۔ چنانچہ آپ کے خوف کا، خشیت کا، ڈر کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ آپ اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف سے
اتنا لرزنے لگے. اس کے بعد جب آپ نے پیشاب کیا, یورین پاس کیا, تو پھر وہ یورین میں خون آنے لگا. اب اس کے بعد لوگ تحقیق کرنے لگے, حکیم کے پاس لے گئے, تو ایک یہودی حکیم کے پاس آپ کے اس یورین سے پاس ہونے والے خون کو بتلایا گیا. تو وہ یہودی ہونے کے باوجود اس نے روتے ہوئے یہ کہا کہ علاج کرنے کے لیے معذرت چاہ لی کہ ان کا جگر اللہ تعالیٰ کے ڈر سے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا, جس کی وجہ سے یہ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے ان کے یورین سے, ان کے پیشاب سے پیشاب نہیں آ رہا ہے بلکہ خون آ رہا ہے. تو کتنی بڑی ہستی تھے, اس کے باوجود اللہ کے ڈر اور خشیت سے ایسا رونے والے تھے. خوف خشیت سے گرنے والا آنسو کا خطرہ اگرچہ کہ چھوٹا ضرور ہوتا ہے, لیکن یقین جانیے اتنا طاقتور ہوتا ہے, اتنا طاقت رکھتا ہے اپنے اندر وہ ایک خطرہ کہ سمندر کے برابر گناہ بھی اگر ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مہربان ہو جائے, وہ سارے کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں, معاف کر دیے جاتے ہیں. حاضرین محترم, امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطئی جنتی میں دوسرا درجہ رکھتے ہیں, دوسرا نمبر ہے. اب وہ ہستی کا ڈر, ان کی خشیت, ان کے خوف کو ملاحظہ فرمائیے. آپ فرماتے ہیں کہ خدا سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت اور قدرت کا صحیح طور پر علم رکھتے ہیں. حاضرین محترم, یقیناً یہ ڈر اور خوف کی دولت بہت بڑی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ آزمائشی طور پر اگر ہم دیکھیں تو شوق کے مقابلے میں خوف بہت کام کرتا ہے. کوئی بھی شوق سے ٹریفک چالان نہیں دیتا, خوف سے چالان بھرتا ہے. سی سی کیمروں کے خوف سے, برے کام سے ڈرتا ہے, بچتا ہے. خوف ایک ایسی چیز ہے, جب بچہ خوف سے تڑپ کر لرس کر ماں سے لپٹتا ہے تو وہ سچویشن الگ ہوتا ہے, شوق سے لپٹتا ہے تو الگ ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ امامنا و سیدنا حضرت مہدی موعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنے بیان قرآن کے دوران بہت زیادہ خوف و قہر والی, عذاب والی آیتیں پڑھتے تھے. تو چنانچہ نقل شریف آئی ہے کہ علماء مہدی علیہ السلام کی خدمت میں آئے. علماء ہیں, انٹلیکچوئلس ہیں, سب پڑھے لکھے ہیں, ٹاپ کے علماء مہدی علیہ السلام سے آئے مہدی علیہ السلام کی مہدیت کی حقانیت کی جاننے کے لیے. سوالات کر رہے ہیں, مختلف سوالات تھے. اس میں ایک سوال یہ تھا کہ حضرت رحمت و رجا یعنی امید کی, آرزو کی آیتیں قرآن پاک میں ثواب کی بھی آیتیں ہیں, عذاب کی بھی ہے, نعمتوں کا بھی ذکر ہے, عذابوں کا بھی ذکر ہے. لیکن آپ کا طریقہ کار یہ ہے, آپ کے بیان قرآن میں آپ زیادہ تر رحمت رجا امید کی آیتیں بہت کم سناتے ہیں, قہر خوف عذاب کی آیتیں زیادہ سناتے ہیں. اس سے انسان نا امید ہو جاتا ہے. لہٰذا تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تو امامنا مہدی موعود علیہ السلام ارشاد فرمائے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ اخو کا من حذرکا, تیرا بھائی, تیرا سچا دوست وہ ہے جو تجھے ڈرائے, الرٹ کرے, متنبہ کرے, خبردار کرے. لامن غرکا, نہ یہ کہ تجھے خوش فہمیوں میں مبتلا کر کے تجھے دھوکے میں ڈال دے. یعنی اس سے بھی یہی بات معلوم ہوئی کہ انسان زیادہ تر خوف سے آسانی کے ساتھ راہ راست پر آتا ہے. حاضرین محترم, اللہ کا خوف بہت بڑی چیز ہے, اور اللہ کے خوف کی چند علامتیں 4 صدی ہجری کے ایک مشہور محدث عالم حضرت ابو اللیث سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے خوف کی 8 علامتیں 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہیں. 8 چیزوں میں خوف کی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. نمبر 1, زبان. سب سے پہلے زبان. اللہ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ, مکر, فریب,
فضول گالی گلوچ وغیرہ سے روکے رکھتا ہے۔ اس کے برخلاف اللہ کا ذکر، تلاوت قرآن، اچھی باتوں میں مشغول رکھتا ہے۔ یہ اللہ کا خوف ہے جو اس کی زبان سے علامت کی شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ دوسرا ہے شکم، پیٹ۔ پیٹ بہت بدترین چیز ہے، آدمی سب سے زیادہ پیٹ کی وجہ سے ہلاک ہوا ہے۔ پیٹ اللہ کے خوف کی علامت پیٹ سے کیسے ظاہر ہوتی ہے؟ اپنے پیٹ میں حرام داخل نہیں کرتا ہے، ڈر خوف ہونے کی وجہ سے حلال چیزیں ہی بقدر ضرورت استعمال کرتا ہے۔ تیسری چیز جو اللہ کے خوف کی علامت ظاہر کرتی ہے وہ ہے آنکھ۔ حرام چیز دیکھنے سے بچائے، دنیا کی رغبت، دنیا کے مال و متاع کی محبت نہیں بلکہ عبرت کے لیے دنیا میں دیکھتا ہے، تو یہ بھی خوف کی، اللہ کے خوف کی علامت ہے۔ ہاتھ، چوتھی علامت ہاتھ، کبھی بھی اپنے ہاتھوں کو حرام کاموں میں نہیں بڑھائے گا، نہیں ڈالے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، فرما برداری کے کام میں ڈالے گا۔ پانچویں علامت خدموں کی، اپنے پیروں کی، خدموں کو اللہ کی نافرمانی میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے قدموں کو اٹھائے گا۔ یہ صرف اللہ کے ڈر کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ چھٹی علامت، دل سے بغض، اناد، کینہ، حسد، جلن، غیر اللہ کی محبت دور کر لیتا ہے۔ دل میں خیر کی طلب، اللہ کی محبت، عشق الہی کی تڑپ یہ پیدا کرتا ہے۔ ساتویں علامت ہے اس کی اطاعت و فرما برداری میں اللہ تعالیٰ کی اس طرح سے کہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی اور خوش کرنے کے لیے عبادت کرتا ہے، بندگی کرتا ہے۔ ریاکاری، منافقت، لالچ وغیرہ سے وہ بہت زیادہ ڈرتا ہے۔ آٹھویں علامت ہے سماعت، سننا، جائز اچھی باتوں کے علاوہ کچھ نہ سنے۔ ان 8 چیزوں میں اللہ کے خوف کی علامتیں ہیں۔ اسی لیے بہادر شاہ ظفر کا ایک اچھا سا شعر ہے، آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، خواہو کتنا ہی صاحب فہم و ذکا، کتنا بھی عقل مند ہو، کتنی بھی ذکاوت ہو، کتنا بھی انٹلیکچل ہو، کیا؟ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش میں یاد خدا ہونا، تیش میں خوف خدا ہونا، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آدمی بچ سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، اور مقدس مہینے کا دوسرا دہا بخشش کا ہے، مغفرت طلبی کا ہے۔ تو بخشش کے لیے اعمال تو نہیں ہے، اکاؤنٹ پورا خالی پڑا ہوا ہے، ایمٹی ہے، کیا کریں؟ عبادتیں تھوڑی ٹوٹی پھوٹی۔ اب اس کے لیے شارٹ کٹ، آسان ذریعہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، دریائے رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ خوف کرے، ڈرے، خشیت کو اختیار کرے، روئے، رو کر منا لے جس طرح ماں کو منا لیتے ہیں۔ حقیقت میں ہیں گندے، پورا سر سے لے کر پیر تک کیچڑ میں، گندگی میں ڈوبے ہوئے ہیں، گناہوں میں، لیکن اس کے باوجود ماں کے پاس اس حالت میں بھی جاتا ہے بچہ، تو پھر ماں لپٹا لیتی ہے، چمٹ لیتی ہے، بوسے لینے لگتی ہے، یہ نہیں دیکھتی کہ کتنا گندا ہے، کتنا کیچڑ لگا ہوا ہے۔ ویسے ہی اللہ رب العالمین یہ نہیں دیکھتا کہ کتنی بندگیاں کیا، پوری زندگی کتنے گناہوں میں گزار دی، کتنا گناہوں میں لطف ہے، آ گیا سچے جذبے کے ساتھ، آ جا۔ تو یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ، مقدس مہینے کا دوسرا دہا ختم پر ہے۔ آج 17واں روزہ بھی ختم ہو گیا۔ رمضان المبارک کی آمد سے پہلے رجب المرجب سے ریممبر یاد کیا جا رہا تھا، یاد کروایا جا رہا تھا۔ پھر اس کے بعد شعبان المعظم کی پہلی تاریخ سے یہ ریمائنڈ کرایا جا رہا تھا کہ دیکھیے اب رمضان المبارک کو اتنے دن باقی، پھر اس کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ بھی آ گیا۔ رمضان المبارک کے اس میں بھی ڈیلی میسیج ڈالے جا رہے ہیں کہ آج سحری کا ٹائم انتہا یہ ہے، افطار کا ٹائم یہ ہے، سب کیا جا رہا ہے۔ تو بتائیے کہ اللہ رب العالمین نے جو زندگی میں غنیمت موقع دیا ہے، اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے گڑ گڑائے، بخشش کے لیے، معافی کے لیے روئے،
اور انبیاء کا طریقہ، اولیاء کے طریقے کو اختیار کریں جو جنت کے وارث ہونے کے باوجود، جنتوں کو پیدا کرنے والے کے قرب و جوار میں رہنے والے، سب سے بڑی دولت اس کا دیدار انہیں اسی دنیا میں مل گیا، اس کے باوجود بھی رو رہے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گڑ گڑائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرما کہ ہم یقیناً تجھ سے ڈرنے کا جیسا حق ہے، ڈرنے کے لیے صرف تیری ہی ایک ذات ایسی ہے جو سب سے زیادہ حقدار ہے، تو ہمیں جیسا ڈرنے کا حق ہے ویسے ہی ڈرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس سوکھے ہوئے چشموں کو تر و تازہ کر دے، اس میں آنسو ایسے ڈال دے جو ہمارے میزان عمل میں، ہمارے اعمال نامے میں بہت بھاری بن جائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔